نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے الحمدللہ سورہ نحل کی آیت نمبر 38 یعنی 38 نمبر آیت سے آغاز کیا ہے۔ پچھلی آیات میں جیسے آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے پاس نبی بھیجا، پھر انہوں نے لوگوں کو عبادت کے بارے میں، اللہ کی عبادت کے بارے میں اور طاغوت سے بچنے کے بارے میں یہ بتایا۔ ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، بعض گمراہ ہوئے، اور آپ اللہ فرماتے ہیں کہ چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کو کیا انجام ہوا۔ پھر یہ بھی پچھلی آیت میں تھا، آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو حرص ہے، آپ کو تمنا ہے کہ سارے ایمان لے آئیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کی ہردرمی کی وجہ سے، تو ان کو تو اللہ نے یعنی وہ تو گمراہ ہوئے۔ تو اس کے بارے میں اب اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخرت کے بارے میں بتاتے تھے، کافروں کو بھی، تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے مضبوط قسمیں اٹھائیں اللہ کے بارے میں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ بڑی مضبوط یعنی زبردست قسم کی قسمیں اللہ کے بارے میں اٹھائیں کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ اللہ نہیں زندہ کرے گا جو مر جائے گا، یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بس مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے، تو ایک بندہ عبادت ساری زندگی کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی مان کے چل رہا ہے، نبی کی مان چل رہا ہے، اور دوسرا ساری زندگی گمراہی کے اندر اور قتل و غارت کے اندر اور نافرمانی کے اندر، تو دونوں کا انجام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انجام رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بلا وعدن علی حقا، کیوں نہیں؟ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، کیوں پہلے کتابوں کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے زندہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بلا وعدن علی حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ چیز نہیں جانتے۔ اور اسی طرح کیوں اللہ تبارک تعالیٰ لیبین لہم الذی یختلفون فی، لیبین اللہ واضح کرے گا، لیبین لہم الذی یختلفون فی، اس چیز کو واضح کرے گا جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، یعنی اختلاف کرتے تھے، نبیوں کو نہیں ماننا، کتاب کو نہیں ماننا، قرآن کو نہیں ماننا، اختلاف کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ واضح کر دے گا ہر ایک چیز کو، لیبین لہم الذی یختلفون فی ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور کیوں کہ یہ لوگ جان لیں گے جو کافر ہیں، لیبین لہم الذی ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، کہ یہ لوگ جان لیں گے، کون لوگ؟ کافر لوگ جو جھٹلاتے تھے، انہم کانوا کاذبین، کہ یہ لوگ جھوٹے تھے، یہ جھوٹ بولنے والے تھے، جھٹلانے والے تھے، یہ خود سمجھ جائیں گے۔ تو ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین انما قولنا لشیء، انما قولنا لشیء، تو اب یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو کیسے زندہ ہوں گے اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، کہ اللہ کی جو بات ہے کسی چیز کے بارے میں، قول ہے وہ ایک ارادے کا نام ہے، اللہ کے ارادے کا نام ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بنا دیا، ایک شکل دے دی، تو اب تو انسان جو ہے نا وہ فوت ہو گیا، بسیدہ ہڈیاں ہوگی اور اسی طرح ختم ہو گیا، مٹی بن گیا، تو اب اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے، جس نے پہلے بنایا دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک ارادہ ہے، ارادے کا نام وجود ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کن فرماتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ہر ایک بندے نے، اور حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی گمراہی کے اندر، کفر کے اندر گزار دے اور ایک جو ہے نا وہ نیکوکاری میں گزار دے، تو یہ دونوں برابر ہوں گے یا ان کو کوئی انجام نہیں ہوگا، بلکہ ایک انجام ہے، ایک انجام ہے، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت جہنم ہر ایک چیز بنا کے رکھی ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ مشرکین مکہ جھٹلاتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو اس کے بارے میں یہ چند آیات پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔